سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، آج کے جمعۃ المبارک میں قرآن مجید کے تیسرے پارے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 267 267 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا ہے۔ آج کے جمعۃ المبارک کا موضوع ہے اللہ کی راہ میں خراب چیز نہ دو۔ آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے تمام ایمان والوں سے خطاب فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، اپنی پاک کمائیوں میں سے کچھ دو، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور خاص ناقص کا ارادہ نہ کرو کہ دو تو اس میں سے، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اور تمہیں ملے تو نہ لوگے جب تک اس میں چشم پوشی نہ کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ سراہا گیا ہے۔ یہ آیت شریفہ ہے جس کی تلاوت کی سعادت حاصل کی گئی اور ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اب اس کی تفسیر و تشریح میں جو کچھ کلام مقصود ہے اس پر ہمیں توجہ کرنی ہے۔ خطاب کس سے ہے؟ باری تعالیٰ کا ایمان والوں سے، بے ایمانوں سے نہیں ہے۔ بے ایمان سے مراد غیر مسلم، کافر، مشرک، ان سے اللہ نے یہ کلام نہیں فرمایا۔ وہ اگر کچھ اللہ کی راہ میں دیں گے بھی تو ان کو ثواب نہیں ہے، ان کا دیا ہوا ان کو صرف دنیا میں اللہ لوٹائے گا، آخرت میں کفار، مشرکین، ان کے لیے کوئی اجر و ثواب کا اللہ نے وعدہ نہیں فرمایا۔ صرف ایمان والے وہ شرف رکھتے ہیں، وہ خصوصیت اور خوبی رکھتے ہیں کہ جن کو اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملے گا۔ دنیا میں بھی ان کو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا اور آخرت میں تو دے ہی گا، دے گا ہی اللہ تعالیٰ آخرت میں، اس میں تو کوئی کلام ہی نہیں۔ تو یہ سعادت اہل ایمان کے حصے میں ہے۔ کلمہ گو کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ نے یہ کلام کیا ہے۔ یہ فرمان عالی شان اللہ کا ایمان والوں کے لیے، اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو متوجہ ہو جاؤ، تم ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو، امت محمدی میں ہو، سرکار دو عالم مغفر بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی
امت مرحومہ میں ہو، بہت اچھی بات ہے، تمہارے لیے بہت بابرکت بات ہے کہ تم اس امت میں پیدا کیے گئے ہو۔ جتنا فخر کرو، جتنی خوشی کرو وہ کم ہے، اس میں کوئی اعتراض نہیں کہ تم خوش قسمت امت ہو۔ اس لیے اللہ نے تم سے خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، اپنی پاک کمائیوں میں سے کچھ دو۔ یعنی جب دینے کا وقت آتا ہے اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ تمہیں دینے کی توفیق دے تو شکر کرو اللہ کا۔ مال تو بہت سوں کے پاس ہو سکتا ہے، مگر سارے کے سارے اللہ کی راہ میں دینے والے نہیں ہو سکتے۔ یہ ضروری نہیں کہ جس کو اللہ نے مال دیا وہ اللہ کی راہ میں خرچ ہی کرے، یہ تو ان خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے جن پر اللہ تعالیٰ مہربان ہو جاتا ہے، ورنہ مالدار بہتے رہے ہیں دنیا میں، ایک سے بڑھ کر ایک، کوئی فرعون بنا ہوا ہے، کوئی قارون بنا ہوا ہے، کوئی نمرود بنا ہوا ہے، مال پر سانپ بن کر بیٹھا ہوا ہے، خزانے پر سانپ کی طرح پھن اٹھائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، مگر اللہ کی راہ میں دینے کو دل نہیں کرتا، نہ زکوٰۃ نکالنے کو دل کرتا ہے، نہ خیرات نکالنے کو دل کرتا ہے، نہ صدقات دینے کو دل کرتا ہے، بس صرف ہوش ہے، مال مال مال۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت سے شرک کے فتنے کا خوف نہیں، مگر مال کے فتنے کا ڈر ہے کہ مال کا فتنہ ان کے اندر آ جائے گا۔ تو آج دنیا میں آپ دیکھتے رہو، حضور نے فرمایا کہ میری امت کا فتنہ مال ہے، کہ اللہ تعالیٰ مال دے دیتا ہے تو آنکھیں اوپر چڑھ جاتی ہیں اور گردن میں سریا آ جاتا ہے، اپنے سامنے کسی کو کچھ سمجھتا نہیں، مال کے نشے میں مست رہتا ہے۔ لیکن جن پر اللہ مہربان ہے، جن پر اللہ کا کرم ہے، انہیں اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، وہ تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے رہتے ہیں اور فراخی میں تو کرتے ہی ہیں۔ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا ہے ان کی شان، اہل ایمان کی شان، الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ ایسے لوگ جو خرچ کرتے ہیں تنگ دستی میں بھی اور آسانی میں بھی، اللہ ان کو فراخی دیتا ہے تو بھی خرچ کرتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ تنگ دستی آ جائے تب بھی رکتے نہیں، کچھ نہ کچھ دیتے ہیں بارگاہ الہیہ میں تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ اب یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جس کا حکم اللہ دے رہا ہے، نص قرآنی سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، خرچ کرو۔ انفاق مال کی تعلیم اسلام میں بڑی اہم تعلیم ہے، خالی نمازیں نہیں، کیونکہ نمازیں تو فری میں ہوتی ہیں، صرف روزے نہیں، روزے مفت میں ہوتے ہیں، صرف تلاوت قرآن نہیں، وہ تو مفت میں ہو جاتی ہے وہ بھی عبادت، مگر انفاق مال
اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بھی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، بڑی اچھی عبادت ہے، افضل عبادت ہے، جو اللہ کو محبوب ہے اور اللہ کے حبیب و محبوب کو بھی محبوب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، دو، خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم، اپنی پاک کمائیوں میں سے۔ طیبات یہ لفظ آیا یہاں پر کہ دینا ہو اللہ کی راہ میں تو پھر پاک اور حلال کمائی میں سے دینا، حرام کمائی میں سے دینے کی جرات مت کرو۔ نہ اللہ کو چاہیے، نہ اللہ تم سے وہ مانگتا ہے، اور نہ اللہ کو پسند ہے۔ یہ حلال اور حرام کا مسئلہ ایمان والوں کے لیے ہے، بے ایمانوں کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کیا حلال کیا حرام سب چلتا ہے، صرف ایمان والوں کو دیکھنا ہے کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، ان کو یہ دیکھنا ہوگا، ان کو توجہ کرنی ہوگی، احتیاط کرنی ہوگی، کہاں حلال ہے کہاں حرام ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ خرچ کرنا ہو تو طیب، طیب کا معنی مفسرین نے فرمایا ستھرا، حلال بھی اور ستھرا بھی۔ ایک چیز حلال ہوتی ہے مگر ستھری نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے۔ مثلا ایک مثال دے رہا ہوں کہ ایک چیز ہے بالکل حلال ہے مگر گندی ہے، اس پر مٹی ہے، اس پر غلاظت لگی ہے، تو وہ ہے تو حلال مگر کیا ہوگا، وہ طیب نہیں ہے، ستھری نہیں ہے، اس کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہم چیز خریدتے ہیں کھانے پینے کی تو دھوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں بھئی باہر پڑی ہوئی چیز ہے، مٹی اڑ رہی ہے، گرد اڑ رہی ہے، کیڑے مکوڑے اس پر چل رہے ہیں، مکھیاں بن بنا رہی ہیں، تو اس سے طبیعت پر اثر پڑ سکتا ہے، صحت پر اثر پڑ سکتا ہے۔ تو ہائیجین، صحت کے خیال رکھتے ہوئے جو چیز باہر سے خریدی جاتی ہے اس کو بھی دھو کر پاک کیا جاتا ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں بھی کچھ دو تو پاک چیز دو، اگرچہ وہ حلال ہی ہے تو حلال، لیکن اگر تمہیں لگے کہ گندی ہے تو پھر اس کو ذرا صاف ستھری کر کے دو، اللہ کی راہ میں پاک کر کے دو، تاکہ تم اللہ کی راہ میں دے رہے ہو نا۔ اللہ کی راہ میں دینا ایسا ہے جیسے تم اللہ کو دے رہے ہو، حالانکہ اللہ کو ضرورت نہیں، مگر اللہ نے ایک مثال دی ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے، تو اللہ کو قرض کی کیا ضرورت؟ اللہ فرماتا ہے اللہ اس کو لوٹائے گا بہت اچھا کر کے، تو اللہ کو تو ضرورت ہی نہیں قرض کی۔ یہ قرض دینے کا معاملہ اسی لیے اللہ نے فرمایا یہ کلام، یہ بات کہ لوگوں کو احساس ہو جائے کہ جو کچھ تم اللہ کی راہ میں دے رہے ہو وہ تمہیں لوٹایا جائے گا، ضائع نہیں جائے گا، اللہ تمہیں لوٹائے گا۔ کیونکہ قرض کا جو معنی اور تعریف ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے نا کہ آپ کسی کو قرض دیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ ہم کو واپس ملے گا، یہی تعریف ہے نا قرض کی۔ یہ لو بھائی قرض کب واپس کرو گے بھائی؟ فلاں تاریخ کو، چلو ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے قرض۔ تو اللہ کی راہ میں جو کچھ دے رہے ہو، اللہ نے قرآن میں بار بار فرمایا یہ دینا ایسا ہے جو تمہیں واپس ملے گا، دنیا میں بھی مل سکتا ہے، جو کچھ دیا اس کے بدلے میں اور بہت سا، اس میں برکت بھی ہو سکتی ہے، تمہارے مال کے اندر اضافہ بھی ہو سکتا ہے، ایک کے دو، دو کے چار،
یہ بھی ہو سکتا ہے، ورنہ عالم آخرت میں تو اللہ تبارک و تعالی کئی گناہ کر کے تمہیں لوٹائے گا، یعنی اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت سا دے گا تمہیں۔ لیکن خیال رکھو کہ جب اللہ کی بارگاہ میں دینے کا کچھ ارادہ آئے، خیال آ جائے، تو دیکھو کہ کیا دے رہے ہو۔ انفقوا من طیبات ما کسبتم، علماء فرماتے ہیں ما کسبتم میں اس کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ کمائی، جو کچھ تم نے کمایا ہے، کہ اس طرف بھی اللہ نے توجہ دلا دی کہ کمائی ضروری ہے۔ گھر بیٹھ کر اللہ سے مانگتے رہنا یہ کوئی ایسی عقل مندی نہیں ہے کہ بھئی اللہ دینے والا ہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ نے دینے کا جو طریقہ بتایا ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ رزق حلال کے لیے جستجو کرو، یعنی حلال کمائی کی طرف توجہ کرو، ہاتھ پیر چلاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ ایک بندے کے لیے سب سے بہترین کمائی اس کے ہاتھ کی کمائی ہے۔ جو کچھ وہ اپنے ہاتھ سے کماتا ہے وہ بہترین کمائی ہے اس کی۔ تو کماؤ، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھو مت یہ کہہ کر کہ اللہ پہ توکل کر رہے ہیں ہم، یہ توکل نہیں ہے، یہ بھروسہ نہیں ہے اللہ پر۔ بھروسہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیروں کو، اپنے دماغ کو، اپنی صلاحیت کو رزق حلال کے لیے استعمال کرو اور پھر اللہ پہ بھروسہ رکھو، پھر کہو توکلت علی اللہ۔ میرے خاندان کے بزرگ عارف باللہ حضرت صوفی سائیں عبد الغنی القادری الرحمہ کا ایک شعر ہے، اپاہج بن کے رہنا اے غنی کیا کچھ فقیری ہے، اپاہج بن کے رہنا محتاج بن کے بیٹھ جانا، اپاہج بن کے رہنا اے غنی کیا کچھ فقیری ہے، یہ ایک عادت ہے بد جو پڑ گئی ہے مفت خوری کی، یہ بری عادت ہے مفت خوری کی جو پڑ گئی کہ بس ہمیں کوئی دیتا رہے، ہمیں کچھ نہیں کرنا، ہم اللہ کے بھروسے پہ بیٹھے ہیں، اللہ دینے والا ہے۔ بے شک اللہ کے بھروسے پہ بیٹھنا ہوتا ہے، بے شک اللہ دینے والا ہے، مگر اس نے راستے بتائے ہیں، اس نے طریقے بتائے ہیں، اور یہ طریقے انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنائے ہیں، یہ طریقے صحابہ کرام نے اپنائے ہیں، یہ طریقے اہل بیت اعظام نے اپنائے ہیں، یہ طریقے اولیاء کرام نے اپنائے ہیں۔ تجارت کی ہے یا کھیتی باڑی کی ہے یا کچھ اور کام کیا ہے، کچھ نہ کچھ کیا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ زرہ بناتے تھے، جو جنگ میں زرہ ہتھیار کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، اس کا کام کرتے تھے، وہ زرہ بناتے تھے۔ مختلف نبیوں نے مختلف پیشے کیے ہیں، یہاں تک کہ بکریاں بھی چرائیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بکریاں چرائیں، اور مال تجارت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے لے کر شام تک لے کر گئے، تجارت کی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو کیا ان کو اللہ پہ بھروسہ نہیں تھا؟ تھا نا۔ نبی سے زیادہ بھروسہ اللہ پہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اسی سے تو سب کو بھروسے کی تعلیم ملتی ہے، توکل، اللہ پر بھروسہ، مگر طریقے سے، وہ طریقہ ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، خرچ کرو اے ایمان والو۔ تو خرچ کرو مانا اللہ کی راہ میں، اور اللہ کی راہ میں بہت وسعت ہے، کوئی چھوٹی سے راستہ نہیں ہے اللہ کا، ایک ہی راہ نہیں ہے کہ بس یہاں دے دیا، مسجد تو مسجد میں دے دیا، مدرسہ تو مدرسے میں دے دیا، بس یہ نہیں، بہت وسیع راستہ ہے اللہ کی راہ میں۔
اللہ کی راہ کا وسیع معنی. حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بندہ اپنے بیوی بچوں کو جو کھلاتا پلاتا ہے وہ بھی اللہ کا راستہ ہے، وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ ہے. اس کو باہر مت سمجھنا، اس سے یہ مت سمجھنا کہ باہر جتنا خرچ کر رہا ہوں یہ تو اللہ کی راہ میں ہے، اور جو میں گھر میں خرچ کر رہا ہوں ارے یہ تو اپنے گھر میں خرچ ہو رہا ہے نا، اس کا کیا فائدہ. یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے، تم کفیل ہو اپنے گھر کے، تم سربراہ ہو اپنے گھر کے، اپنے گھر میں خرچ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، کسی باہر سے کسی فرد کی نہیں ہے. تو تم جو کچھ اپنے بیوی بچوں کو کھلاتے ہو اس میں بھی اللہ نے اجر و ثواب رکھا ہوا ہے. حدیث پاک میں حضور نے فرمایا آدمی اپنے بیوی کے منہ میں جو نوالا ڈالے اس میں بھی ثواب ہے. حدیث ہے. تو اللہ کا راستہ بہت بڑا ہے، ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. ڈھونڈ ڈھونڈ کے اللہ کے راستے نکالو، تلاش کرو. کسی مستحق کی امداد یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ ہے. خیر کے کاموں میں، نیکی میں آگے بڑھنا اور نیکی کے کام میں خرچ کرنا یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ ہے. تو فرمایا انفقوا من طیبات ما کسبتم، تم اپنی کمائی میں سے جو خرچ کرتے ہو وہ پاک میں سے کرو. تو اس کا مطلب یہ بھی ہو گیا کہ اگر حرام تم کماتے ہو تو حرام دینے کا سوچنا بھی نہیں، اللہ کی راہ میں پھینک دو کہیں اس کو، اللہ کو ضرورت نہیں ہے. نہ مسجد میں دو، نہ مدرسہ میں دو، نہ کسی فقیر غریب کو دو، کسی کو مت دو. دیکھیں نا فقہاء نے کیا فرمایا کہ اگر کسی کو سود مل جاتا ہے، سود یوزری، تو فرمایا اس کو بھی بغیر ثواب کی نیت کے کسی کو دے دو. ثواب کی نیت مت کرنا اس میں، وہ سمجھو ضائع گیا، تمہیں کچھ نہیں ملے گا، بس وہ کسی کا بھلا ہو گیا ہو گیا. تم اجر ثواب کی نیت مت کرنا دینے میں، کیونکہ سود ہے اور سود حرام ہے، منع ہے. تو نہ تو تم اپنے لیے لو، نہ تم کسی اور کو ثواب کی نیت سے دو. اسی طرح تمہاری وہ کمائیاں جو حرام میں سے ہوں ان کو دینے کا ارادہ مت کرو. حرام کمائی کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں. جوئے کی کمائی، گیمبلنگ، ہر قسم کا جوا جو جوئے کی تعریف میں آ جائے اس سے جو بھی ایک پائی ملے گی وہ حرام ہے. اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی حرام ہے، خود اپنے لیے بھی حرام ہے، مسجد میں بھی حرام ہے، مدرسہ میں بھی حرام ہے. جہاں دو گے وہ حرام ہوگا، وہ جیب میں رکھنا ہی حرام ہے. جو کھیل جوئے کی قسم میں ہیں جن میں پیسہ لگایا جاتا ہے، لاٹری، اسی طرح کے اور ایسے گیمز جن میں پیسہ لگایا جاتا ہے، شرط کے ساتھ کھیل کھیلا جاتا ہے نا، وہ جوا ہے. تو جوئے میں جو پیسہ ملے گا وہ چاہے لاکھوں مل جائے وہ سب بیکار ہے، مٹی ہے، گناہ ہے، حرام ہے. سود حرام ہے. رشوت کسی بھی قسم کی ہو حرام ہے. دھوکے سے حاصل کی گئی رقم، کسی سے دھوکہ کر کے رقم لی گئی، حرام ہے. غصب کیا کسی کا مال، قبضہ کر لیا، اپنا نہیں ہے، پتہ بھی ہے میرا اس میں کچھ بھی نہیں ہے بھائی، دوسرے کا ہے، مگر میں نے قبضہ کر لیا، حرام ہے. اس میں سے اللہ کی راہ میں کوئی دے گا تو سمجھو اس نے اللہ کی شان میں بے ادبی کی، توہین کی، اس نے دین کی توہین کی، اللہ کی توہین کی، دین اسلام کی توہین کی.
یعنی کہ جان بوجھ کر ایک تو حرام کما رہا ہے، پھر اس کو حرام خرچ کر رہا ہے اللہ کی راہ میں، بلیک منی کو وائٹ کر رہا ہے اللہ کی راہ میں دے کر. تو کیا ہے کہ تم اللہ کا عذاب اپنے اوپر لوگے اور کیا کرو گے. انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ جب دینا ہے اللہ کی راہ میں تو اللہ فرماتا ہے پھر پاک کمائی میں سے دو. ہاں، جس کے بارے میں تم کو یقین ہو کہ یہ تو حلال ہے، پاک ہے، شبہ نہیں ہے، شک بھی نہیں ہے، یقین ہے کہ پاک ہے. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور فرمایا اس میں سے دو جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا. علماء فرماتے اس میں زکوٰۃ بھی آ گئی. زمین میں سے جو چیزیں فصل کے طور پر نکلتی ہیں عشر کہلاتا ہے، وہ اس کو کہتے ہیں عشر. زمین کی پیداوار کتنی بھی ہو، وہ جتنی بھی نکلے گی اس پہ زکوٰۃ ہوگی 10%. تو اللہ نے فرمایا جو زمین میں سے تمہارے پاس موجود ہو نا، اور اس میں سے کچھ نکلے، جیسے کھیتی باڑی، کسان یا زمیندار، جاگیردار جس کے پاس زمینیں ہیں، وڈیرے، اور اس میں سے کچھ پھل نکلتا ہے، غلہ نکلتا ہے، کچھ بھی نکلتا ہے اور اس کی ویلیو ہے، تو اس میں زکوٰۃ ہے، دو اس کی زکوٰۃ. مال تجارت اس پر زکوٰۃ ہے، دو. تو یہ آیت شریفہ علماء نے فرمایا صدقات نافلہ اور فرضیہ دونوں میں ہے کہ اللہ کی راہ میں جب تم پر زکوٰۃ واجب ہو جائے تو زکوٰۃ بھی دو، اور زکوٰۃ کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو کچھ دینے کی توفیق تمہیں ہو رہی ہے وہ دیتے رہو. اللہ کی راہ میں دو، خرچ کرو. نام دنیا میں انہی کا رہ گیا، دے گیا یا کر گیا یا کہہ گیا. جو اللہ کی راہ میں دے گیا اس کا نام رہے گا، جو اللہ کی راہ میں دینے کا کچھ کہہ گیا اور کچھ کر گیا اس کا نام اللہ کے پاس لکھا جائے گا. اب جو آیت آئی ہے وہ ہے آج کے جمعے کا موضوع. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور خبیث یعنی گندی چیز دینے کا ارادہ نہ کرو. اللہ فرماتا ہے خراب چیز کہ یہ خود کے تو کام آ نہیں سکتی، اب دے دو کسی کو. تو اب کیوں دو کسی کو جب اچھی تھی؟ جب دینے کا ارادہ نہیں کیا تم نے، جب تم نے دیکھا کہ اس میں کیڑے پڑ گئے، یہ گل گئی، یہ سڑ گئی، یہ ہمارے کام کی نہیں، اب تم مسجد میں دے رہے ہو، اب تم کہہ رہے ہو مدرسے میں دے دو، اب تم کہہ رہے ہو یتیموں کو دے دو، اب تم کہہ رہے ہو فقیروں کو دے دو. تو اللہ فرماتا ہے ولا تیمموا، تیمم یہ تو نام آپ نے سنا ہے نا، وضو کا قائم مقام ہوتا ہے تیمم، کہ جہاں پانی نہ ملے وہاں وضو کی جگہ تیمم کرو. تو تیمم کا معنی ہے قصد، ارادہ. اللہ فرماتا ہے ایسا ارادہ مت کرنا. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، کہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو گندی چیز میں سے خرچ کرو، ایسا مت کرنا. اللہ فرماتا ہے یہ بے ادبی اللہ کی راہ میں، ایسا مت کرو. تشریح میں مفسرین نے شان نزول میں لکھا ہے کہ مسجد نبوی میں اصحاب صفہ تھے. صفہ چبوترا آج بھی موجود ہے مسجد نبوی میں. تو اصحاب صفہ تھے، صحابہ کرام، وہ غریب تھے، فقراء تھے، مسکین تھے. انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا اللہ کے دین کی تعلیم کے لیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کے لیے بیٹھا کرتے تھے چبوترے پر. اور جو مالدار صحابہ تھے ان کو حکم تھا کہ ان کو دیا کرو، ان کی خدمت کیا کرو. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ صحابہ میں سے جو لوگ کھیتی باڑی والے تھے، ان کے پاس کھجور تھے، کھجور کے درخت،
وہ کھجور کے گچھے لایا کرتے تھے اور مسجد میں لا کے لٹکا دیا کرتے تھے. اصحاب صفہ جب چاہتے تھے توڑ کر کھجوریں کھاتے تھے, پیٹ بھرتے تھے اپنا اس میں. تو کبھی کبھی اس میں ردی کھجور یعنی کہ جیسے ناقص کھجور وہ بھی لوگ لا کے رکھ دیتے تھے. تو علماء فرماتے ہیں اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تم اللہ کے لیے خرچ کرنا چاہ رہے ہو تو جو مال تمہارے نزدیک ردی ہے, ڈیمیج ہے, وہ مال تم اللہ کی راہ میں دے رہے ہو. شرم نہیں آ رہی تمہارے کو؟ تم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو کیا خراب مال سے خوش کرو گے اللہ کو؟ اللہ تمہارا محتاج ہے کیا؟ نہیں. اللہ کی راہ میں دو تو ایسا اچھا مال دو کہ اللہ کو تم پر پیار آ جائے, اللہ مہربان ہو جائے. جیسے میرے جد امجد حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری علیہ الرحمہ نے مسجد کی تعریف میں جو اشعار لکھے اس میں فرمایا خدمت مسجد غلام قادری وہ کرے جس پر خدا کو پیار ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ناقص چیز دینے کا ارادہ مت کرنا اللہ کی راہ میں, خراب چیز. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ. آہا کیا خوبصورت بات فرمائی اللہ نے. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ, اور تمہیں ملے تو تم نہیں لوگے جب تک کہ تمہاری آنکھیں بند نہ ہو. دیکھا آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے اگر تم اندھے ہوگے نا تو لے سکتے ہو تم خراب چیز. آنکھ کھلی رکھ کے تم تھوڑی لوگے. تم ٹھیلے پہ کھڑے ہوتے ہو تو چھانٹ چھانٹ کے لیتے ہو نا چیزیں, دکان پہ جاتے ہو تو دیکھ بھال کے لیتے ہو نا چیزیں, یا کہتے ہو دے دو بھائی جو تمہاری مرضی, میں تو اتنا اللہ والا ہوں مجھے کوئی پرواہ نہیں. نہیں, تم چھانٹی کرتے ہو. تم کہتے ہو یہ خراب ہے اس کو ایک طرف کرو, یہ ڈالو ترازو میں, یہ ٹھیک ہے. تو اللہ فرماتا ہے وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ. ہاں اگر تم چشم پوشی کرو تو اور بات ہے, اللہ فرماتا ہے, ورنہ تم نہیں لوگے. تم کو کوئی ناقص چیز دے, گندی چیز دے, تم بولو کہ ہٹاؤ اس کو یار, مجھے دے رہے ہو گندی چیز تم. نہیں. عید پر تم بینک سے نئے نوٹ نکالتے ہو عیدی دینے کے لیے, ہوتا ہے نا ایسا بھائی. بینک مینیجر پوچھتا ہے بھائی نئے نوٹ چاہیے کیا آپ کو؟ کیوں؟ وہ عیدی دینے کے لیے. مجھ کو مسجد کے, ہماری مسجد کے ایک خادم نے بتایا جو مسجد کا حساب کتاب کرتے ہیں کہ حضرت ہر جمعے کو اتنے گندے نوٹ آتے ہیں ہمارے پاس کہ ہم کسی کو دیں تو کوئی نہیں لے گا. اللہ اکبر. بتائیے, ابھی اللہ کی راہ میں دے رہا ہے نا دینے والا, تو بھائی یہ دیکھ کر تو دو. کم از کم اللہ کے راہ میں بیٹھے ہو, مسجد میں دے رہے ہو, تو جو نوٹ تم سمجھتے ہو کہ اتنا گلا ہوا ہے, سڑا ہوا ہے اور اتنا گندا ہے, وہ تم جھولی میں ڈال دیتے ہو مسجد کے, اس لیے کہ تم کو کوئی پوچھتا نہیں نا. ایک مسجد وہ واحد جگہ ہے جہاں کوئی مرتے دم تک فری میں آ کے نماز پڑھے تو کوئی پوچھنے والا نہیں. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ کوئی زبردستی لیتا ہے پیسہ آپ سے؟ نہیں نا بھائی. اعلان کرنا اور چیز ہے, دعوت دینا اور چیز ہے, لیکن کوئی زبردستی تو نہیں لیتا. مسجد وہ جگہ ہے کہ جو آئے نماز پڑھے چلا جائے, کچھ بھی نہ دے تو بھی نہ دے, اور دے تو دے, اللہ ہے اس کے دل میں ڈال دے, ہے نا. تو ہی دیتا اور دلاتا ہے تو ہی, غیر کیا جب تو نہ دے تو کون دے. اے اللہ جو دے رہا ہے اس کو تو ہی دل میں ڈال رہا ہے, مگر دیتے وقت یہ تو دیکھو کہ ہم کیا دے رہے ہیں. روپیہ پیسہ دے رہے ہیں تو اتنا نکما, اتنا خراب نوٹ. ہدیہ میں پیسہ دے رہے ہیں تو اتنا گلا ہوا, اتنا سڑا ہوا. یہ سب بے ادبی کی باتیں ہیں, سوچ سمجھنا چاہیے. تو یہ آیت شریف آئی تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ مجھے مسجد کے انتظامیہ نے یہ کہا کہ بابا صاحب, حضرت صاحب, کئی نوٹ ہر جمعے کو ایسے نکلتے ہیں چندے میں کہ جو کوئی لیتا نہیں ہے, ضائع ہوتا ہے, بالکل ٹوٹے پھوٹے گلے سڑے. کیا کر, کچھ سوچنا چاہیے ہمیں کہ یہ کہیں اور دے دیں ہم, اگر دینا ہی ہے تو اللہ کے گھر میں دینا. اور بات بھی ہوگی جی ہم اللہ کے گھر میں دے رہے ہیں, مگر کیا دے رہے ہیں؟
یہ کٹے پھٹے سڑے گلے نوٹ اللہ کو؟ ان اللہ غنی حمید. ابھی آیت شریفہ ختم ہوئی, اللہ فرما رہا ہے جان لو اللہ تعالیٰ غنی ہے, تعریف کیا گیا. اگر تم اس کو نہیں بھی دو گے تو اللہ کو پرواہ نہیں ہے تمہاری. اس سے بہتر ہے, خراب چیز دینے سے بہتر ہے تم مت دو. کون پکڑتا ہے تمہیں گلے سے؟ لیکن جب دینا ہے تو اچھی چیز دو. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.